السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت آئے، اچھی یا بری، اپوزیشن کو تو پسند آتی نہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ لوگ جنہوں نے یہ حکومت منتخب کی ہوتی ہے وہ بھی اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ ایمانداری سے تو یہ ہے کہ ہم پچھلے 70 سال سے پاکستان کو کھا رہے ہیں۔ جو وسائل تھے ہمارے وہ تو ہم نے اپنے پیٹوں کا ایندھن بنا لیا۔ کیا ہم سے مراد میں وہ مخصوص 2% لوگ لیتا ہوں جو سیاست، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی نام دے لیں اس میں موجود ہیں، اور جو آج سے نہیں عرصہ سے ہیں اور بدقسمتی سے رہیں گے۔ ہم چین کی بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے وہاں جا کے تقریر فرمائی ہے کہ کاش یہ چین کا احتسابی نظام ہے وہ اختیارات انہیں مل جائیں، وہ تو 500 بندوں کو وہ جیلوں میں بھیج دیں گے۔ چینی تو ان کو پھانسی دے دیتے ہیں، آپ جیلوں میں کو بھیجیں گے، پھانسی دے دیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کرپشن میں چین اور ہم قریباً برابر ہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی دنیا کا دیکھیے، امریکہ بہت دنیا کا غالباً یونیلیٹر پار ہے، لیکن اخلاقیات کے میں وہ کہاں کھڑے ہیں؟ جرائم کا وہاں کیا ریٹ ہے یہ ہے آپ کے علم میں؟ یو کے میں کیا ریٹ ہے جرائم کا؟ دنیا کے دیگر ممالک میں کیا یہ ہے آپ کے؟ یہ دنیا بھائی اچھے اور برے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو حابیل قابیل میں آپ کو پتہ ہے مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم کس گنتی میں، کس میں؟ ہاں، کسی ملک کی جو بات کنسیڈر ہوتی ہے، جو اس ملک کو، اس قوم کو دنیا میں عزت دلاتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا نظام احتساب، اس کا قانون، اس کا لا اینڈ آرڈر۔ اگر تو وہ سب پر ایک ہی طرح منطبق ہو رہا ہے، مثلا امریکہ کا یہ پریولیج ہے کہ جو عام کار ڈرائیور پہ کوئی وائلیشن کرنے پہ حکومتی اقدامات ہوتے ہیں وہی امریکن پریزیڈنٹ میں ہوگا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ بھی امریکن قانون کا اتنا ہی تابع ہے جتنا امریکہ کا عام شہری، اور یہی دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی مطلب جرائم ہی نہیں ہوتے ہیں، پر اسٹیٹ کی گرفت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کرنے سے پہلے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑے دبئی میں آپ دیکھ لیں، اتنی ایکٹیو پولیس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا بھی میں نے سنا ہے کہ ایک جگہ بیٹھے کچھ لوگ اگر ایک سازش کر رہے ہیں تو لمحوں میں وہ ان کے سر پہ آ جاتے ہیں۔ یہ نظام ہے، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، جس ملک کا لا اینڈ آرڈر مضبوط ہے اس کی کئی برائیاں بھی چھپ جاتی ہیں اور کئی اچھائیاں زیادہ اچھی ہو کے دنیا کے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ جسٹس منیر کیس سے شروع کر لیں، وہ انہوں نے بعد میں کتاب لکھ کے اس بات کا اعتراف کیا کہ نظریہ ضرورت کا جو میں نے یہ فلسفہ دیا تھا اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد تو ہمارے کئی جرنیل، کئی ہمارے سیاستدان اپنے قومی جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن جب وہ آن ڈیوٹی ہو، جب ایکٹیو ہوتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں۔ دیکھیے نا، آج آپ پاکستان کی کچہریوں میں جائیں، پاکستان کی بڑی عدالتوں میں جائیں، میں
انتہائی معذرت کے ساتھ اور جان کی امان پاتے ہوئے کہوں گا، انصاف نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو انصاف لینے کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، وہ بھی قسمت ہے پھر مل جائے۔ میں تو بار بار ہر جگہ آپ کو یہ 2 کیسوں کی مثالیں، بلدیہ ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن، اوپن کیس ہیں، ملزم سامنے ہے، مجرم بلکہ میں کہوں گا سامنے ہے۔ سوری دنیا نے مناظر ٹی وی کی سکرینوں پہ دیکھے، لیکن ہمارے اندھے قانون کو نظر نہیں آئے۔ کیا وہ اس پہ سے کھوج کر نکالیں گے کہ جس پر ان لوگوں کو سزا دی جائے گی؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ حکومت سے کچھ جلدی بیزار ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ ایک چینج کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ دیکھیے، چاہے اچھے یا برے جو بھی تھے نا، پیپل پارٹی یا یہ مسلم لیگ کی حکومتیں جو تھیں، وہ جب وہ پورا تو کوئی ٹائم کرتا ہی نہیں تھے، بے شک اس میں فوجی مداخلت ہو جاتی تھی، جو مرضی وجہ بنتی تھی، لیکن اصل وجہ یہ بے چینی ہوتی تھی نا لوگوں کی، جو اب پہلے سے بہت زیادہ لوگوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ یہ حکومت مانے یا نہ مانے، ان کی مرضی ہے، ہم تو نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اب کیا سیاسی کھچڑی پک رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ، اس مارچ کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، یہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں، اور آپ کو یہ نہیں کہ آپ ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھے لوگ، اخبارات کے لوگ یہ سب یہ بتاتے اور سمجھاتے رہتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میرے خیال سے موجودہ صورتحال میں مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، پر مجھے یہ حکومت چلتی دکھائی نہیں دے، کیونکہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے حکومتوں کی دنیا سے پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کون کون سے عناصر شامل ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ مزید تفصیل پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔